ابتدائے سوہن اس پاک ہستی کے نام سے کہ جس کا ذکر ذہنوں کو اجالا اور روح کو پاکیزگی بخشتا ہے۔ السلام علیکم۔ بی ایس میس کمیونیکیشن سے میں ہوں اسرا خالد اور میں ہوں روشنی شیخ۔ سامعین محترم، ہم اپنے سیمینار کا باقاعدہ آغاز اسی کے بابرکت نام سے کرنے جا رہے ہیں۔ اس خاص مقصد کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گی بی ایس میس کمیونیکیشن بیچ 6 سے ایمان کاشف بٹ کو کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن پاک سے ہمارے دلوں کو منور کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ آج ڈپارٹمنٹ آف میڈیا اینڈ کمیونیکیشن کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہے کہ وہ رپورٹنگ ان ڈیجیٹل ایج ٹرینڈز اینڈ اپرچونیٹیز فار میڈیا اسٹوڈنٹس کے موضوع پر سیمینار منعقد کروا سکیں، جس میں آنے والے تمام معزز مہمانان گرامی، عزیز طلباء و طالبات، محترم اساتذہ کرام، مہمان خصوصی کا بالخصوص شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے مہمان خصوصی ہیں سر فروخ شہباز ورائد، جو کہ اردو پوائنٹ ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ منسلک ہیں۔ یہ صحافی، کالم نگار اور سیاسی تجزیہ کار ہیں۔ اگر میں بات کروں ان کے کریئر کی تو انہوں نے اپنے کریئر کا آغاز پی ٹی وی سے کیا اور پی ٹی وی میں بطور کانٹینٹ پروڈیوسر اور ریسرچ سے وابستہ تھے۔ ان کی کتاب کا نام کالم پوائنٹ ہے اور وہ کالم پر مبنی ہے۔ اس کے علاوہ مزید بات کریں تو انہوں نے حالیہ لاہور پریس کلب میں الیکشن میں حصہ لیا اور اب وہ پریس کلب کا حصہ ہیں، اور وہ موجودہ سیاسی مسائل اور پاکستان کی سیاست پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ حالیہ سیاست میں بہت خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور لانگ مارچ کے دوران فرنٹ لائن پر اپنی خدمات کو سر انجام دیتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ میں بلا تاخیر دعوت سوہن دینے جا رہی ہوں جناب فروخ شہباز ورائد صاحب کو۔ اس سے پہلے کہ وہ تشریف لائیں، ایک شعر ان کی نظر کرنا چاہوں گی۔ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا، وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، ایک تو پہلے سچ سچ بتا دیں کہ کتنے بچوں کو زبردستی یہاں پر لایا گیا اور کتنے اپنی مرضی سے آئے ہیں۔ زبردستی والے ہاتھ کھڑا کریں۔ 1 2 3 4۔ ٹھیک، نہیں میڈم آپ بیٹھ جائیں۔ میڈم رابعہ جو ہیں، یہ میں نے ان سے ایک سبجیکٹ پڑھا ہے، یہ میری استاد ہیں اور میں آپ کی علم میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ مجھے 2 منٹ دیں گے، 2 منٹ میری بات سنیں گے، تو میں سیالکوٹ صرف اور صرف ان کی وجہ سے آیا ہوں۔ اس سے پہلے یو ایم ٹی لاہور 2 مرتبہ ٹائم لے چکی ہے۔ ورنہ یقین مانیں کہ آپ لوگوں سے بات کرنے میں کوئی بہت زیادہ دلچسپی نہیں ہے کہ میں لاہور سے گرمی میں یہاں پر آؤں۔ سچی بات پہلے میں آپ کو بتا دوں، یہ میری ٹیچر ہے، میں ان کے لیے آیا ہوں یہاں پہ۔ دوسری بات وہ فرما رہی تھیں کہ یہ لانگ مارچ میں، آزادی مارچ میں فرنٹ لائن پہ، تو جب انہوں نے اتنا کہا تو میں نے کہا فرتے جذبات میں یہ نہ کہہ دیں کہ شہید ہو گئے، فرنٹ لائن پہ کھیلتے ہوئے کام کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔
ایک تو مجھے اندازہ ہے کہ یہاں پہ نا اسٹوڈنٹس کا آڈیٹوریم میں بیٹھ کے اس طرح کسی اسپیکر کو سننا بڑا مشکل کام ہے، اور یہ مشکل کام میں سر انجام کبھی دے دیتا تھا کبھی نہیں دیتا تھا. تو اس لیے میں آپ سب سے پہلے ریکویسٹ کروں گا اور میڈم سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ جو لوگ اٹینڈنس کے لیے آئے ہیں وہ چلے جائیں. اس کے بعد پھر یہ ہوگا کہ وہ لوگ رہ جائیں گے جنہوں نے واقعی کچھ کام کرنا ہے، سیکھنا ہے، پھر ہم گپ شپ بھی کریں گے، سیکھیں. درمیان میں جب اٹھ کے جائیں گے تو مشکل ہوگی. مجھے کوئی اعتراض نہیں، اور میں جو ہیڈ ہیں ان سے گارنٹی لیتا ہوں کہ آپ لوگوں کی اٹینڈنس لگے گی. بے شک 5 بچے رہ جائیں، ہم ذرا بات کر سکیں گے. ٹھیک ہے سر، گارنٹی ہے آپ کی طرف سے اٹینڈنس لگے گی ان سب کی. سر ان میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ تو ماشاء اللہ سے سوشل میڈیا آئیکن ہیں اور بچے اتنے آپ کے لیے ایکسائٹیڈ ہیں کہ اس سے پہلے جتنے بھی نہیں وہ نہیں وہ دیکھیں میری بات سنیں، میں ٹیچرز کی بات پہ یقین ضرور کرتا ہوں، لیکن میں جو خود اسٹوڈنٹ رہا ہوں میں اس ساری فیلنگ سے گزر چکا ہوں. تو بعض دفعہ ٹیچر بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی جو اسپیکر آ رہا ہے بہت اچھا آدمی ہے، بڑا آدمی ہے، یہ ہے وہ ہے، اور بچوں کو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہوتا اس بات سے. وہ سپیریئر کالج والوں نے جب سمیسٹر ختم ہوا ان کا بی ایس کا ڈگری ختم ہو رہی تھی، تو لاسٹ میں انہوں نے میرے ساتھ 2-3 سیمینارز کروائے. تو کووڈ کے دن تھے تو آن لائن سیمینار تھے. تو انہوں نے کہا آپ ٹائم دیں سر، آپ ٹائم دیں. میں نے کہا یار ٹائم تو میں دے دوں گا لیکن بچوں کی کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، ٹائم کس لیے دوں؟ کہتے جی آن لائن ہوگا. میں نے کہا سیمینار تو ویسے کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو آن لائن کیسے ہوگا؟ انہوں نے کہا جی وہ سارے اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھے ہوں گے، یہ ہے وہ ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا اسکرین پہ مجھے سارے نظر آ رہے ہوں گے؟ انہوں نے کہا جی بالکل، جتنے بچے ہیں وہ آپ کو نام اور ان کی وہ تصاویر آ رہی ہوں گی. میں نے کہا اوکے. تو وہ شروع ہو گیا نا. تو اب اس میں نے کیا کیا کہ 5 منٹ بات کر رہا ہوں، تو آخری باتیں نا میں نے کرنا شروع کر دیں کہ دیکھیں الجبرا جو ہے وہ بڑا مشکل سبجیکٹ ہے، یہ ہے وہ ہے. تو وہ کوئی بول ہی نہیں رہا اس میں نا. مجھے سمجھ لگی کہ سوائے جو سی آر اور جی آر کے علاوہ تو کہتے سر وہ یہ الجبرا کا تو نہیں تھا. تو میں نے کہا یہ باقی جتنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ کیوں نہیں بول رہے؟ تو اندازہ ہو گیا کہ بھئی لوگوں کی تھوڑی دلچسپی کا بھی مسئلہ ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آج کا جو سیشن ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو آپ کی آنے والی زندگی ہے اس میں مددگار ہوگا. اور میں سب سے پہلے آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا کوئی ٹیچر آپ کو یہ بتاتا ہے کہ بیٹا آپ نے یہ سبجیکٹ پڑھنے کے بعد پیسوں کی طرف نہیں دوڑنا، تو میں بڑے احترام کے ساتھ ان سے اختلاف کرنے جا رہا ہوں. میں آج آپ کو کہوں گا کہ آپ نے بیٹا پیسوں کی طرف ضرور دوڑنا ہے، آپ نے آگے بڑھنا ہے، آپ نے پیسے اچھے کمانے ہیں اسی سبجیکٹ کو. یہ جو آپ کے والدین آپ کو ڈگری کروا رہے ہیں یہ اس لیے کروا رہے ہیں تاکہ آپ ایک کامیاب انسان بنے، ایک کامیاب لڑکی، ایک کامیاب لڑکا جس کے اوپر اس کے والدین فخر کر سکیں. تو میرا جو انہوں نے لکھا تو ہے رپورٹنگ ان ڈیجیٹل ایج. پہلے میں آپ لوگوں سے کچھ جاننا بھی چاہوں گا کہ ڈیجیٹل میڈیا کو آپ سمجھتے کیا ہیں. تو کوئی مجھے بتائے گا کہ ڈیجیٹل میڈیا، یہ نام سنتے ہیں آپ لوگ سارے ہی اچھے بچے ہیں، پتہ بھی لگ رہا ہے، شکلوں سے بھی نظر آ رہا ہے. تو کوئی ڈیجیٹل میڈیا کے بارے میں کچھ کہنا چاہے گا؟ جی ڈیجیٹل میڈیا ایسا ایک میڈیم ہے جس میں آپ سوشل میڈیا اپلیکیشن وغیرہ استعمال کرتے ہیں فار رپورٹنگ اینڈ ادر کانٹینٹ کریشن وغیرہ، جس میں انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا جو ہے وہ کی فیکٹرز ہوتے ہیں ڈیجیٹل میڈیا ڈیولپمنٹ میں. ٹھیک ہے. اچھا کوئی اور؟ سر نیو میڈیا آپ سے کہہ سکتے ہیں انٹرنیٹ کا جدید دور جس میں آپ جو ہے وہ ڈفرینٹ آپ کے پاس پلیٹ فارمس اویلیبل ہوتے ہیں تھرو وچ یو کین کمیونیکیٹ ود ادرس، انگیج ود ادر پیپل. آپ اپنا کوئی بھی کام جو ہے وہ آن لائن ایزیلی کر سکتے ہیں. ٹھیک. اچھا یہ بتائیں آپ لوگوں میں سے کون سے کتنے بچے ہیں جو فیس بک پہ ہیں؟ بھائی یہ زبانہ لانے کے ساتھ ہاتھ بھی لا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. کتنے بچے آپ میں سے جو ٹویٹر پہ ہیں؟ اور کتنے بچے آپ میں سے جو انسٹا پہ ہیں؟ آپ سب سے دلچسپ سوال ہے، کتنے بچے آپ میں سے ٹک ٹاک پہ ہیں؟ 1 2. کیا اس میں ویسے شرما کیوں رہے ہیں؟ باقی لوگوں کے نہیں ہیں اکاؤنٹ؟ اچھا ٹھیک ہے، میں آپ کی یہ غلط فہمی دور کرنے آیا ہوں. اچھا سب سے پہلے تو آپ کے ٹیچرز آپ کو بتا چکے ہیں کہ ڈیجیٹل میڈیا کی بڑی اہمیت ہے، لیکن میں چونکہ پریکٹیکل فیلڈ سے آیا ہوں تو میں آپ کو اس کی اہمیت باقاعدہ بتانے لگا ہوں. یہ وہ میڈیم ہے جو چند سیکنڈز میں آپ کی زندگی بدل سکتا ہے، چند سیکنڈ میں.
لوگ یہاں پہ جتنے اسٹوڈنٹس ہیں، جب ہم بھی اسٹوڈنٹس ہیں تو یہی سوچتے تھے کہ پاکستان میں میرٹ نہیں ہے، پاکستان میں نوکریاں نہیں ملتی، میرے ابو جج نہیں ہیں، میرے ابو MNA نہیں ہیں، یہ ہے وہ ہے. اچھا یہ ساری باتیں نا کسی حد تک ٹھیک ہوتی ہیں، لیکن زیادہ تر یہ بکواس ہیں. آپ کو سفارش کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے. اچھا پھر یہ کہتے ہیں جی اپرچونٹی نہیں ملتی. اب ہوتا کیا ہے، آپ لوگ اپرچونٹی تلاش کہاں پہ کرتے ہیں؟ جتنے آپ میں سے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی مجھے فون آتے ہیں، میں اسٹوڈنٹ ہوں، میں بڑا محنتی ہوں، میں بہت اچھا ہوں، میں بہت اچھی ہوں. سر آپ مجھے جیو پہ نہیں اینکر لگوا دیتے؟ سر آپ مجھے ایکسپریس پہ کروا دیں، میں بڑا ٹیلنٹڈ ہوں، یہ ہے وہ ہے. اچھا پھر کوئی کہے گا ڈائریکٹ مجھے آپ اردو پوائنٹ پہ کروا دیں، وہاں پہ ٹھیک ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے اندر کیا ٹیلنٹ ہے؟ سر میں اچھا بول لیتا ہوں اور میں نے اپنا یوٹیوب بھی بنایا ہوا ہے، اور اس طرح کی باتیں ہیں نارمل روٹین میں. پہلے تو اپنی غلط فہمیاں کچھ دور کر لیں کہ جس کو آپ ٹیلنٹ سمجھ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ کسی کے نزدیک وہ ٹیلنٹ نہ ہو سکتا ہے کہ جسے ساری زندگی آپ سمجھتے آئیں کہ یہ میرا ٹیلنٹ ہے، وہ دنیا کی نظر میں ٹیلنٹ نہ ہو، اور شاید آپ تھوڑی سی غلطی پہ ہوں، تھوڑا سا فاصلے پہ ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس وہ ٹیلنٹ ہی ہو لیکن اس کو آپ نے اس کو پالش نہ کیا ہو، یعنی کہ اس کی تراش خراش کر کے عوام کے سامنے نہ رکھا ہو. یعنی کہ بہت سے لوگ میں جانتا ہوں جن لوگوں کا کریئر سٹارٹ ہوا اور وہ کچھ بھی کرتے تھے، لیکن پھر انہیں کوئی ملا، کوئی ٹیچر، کوئی ساتھی، کوئی دوست، کوئی ادارے میں، اور انہوں نے کہا کہ آپ یہ کام کریں. اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، میں اپنی مثال بھی دوں گا. میں نے سہیل بڑائی صاحب سے پوچھا کہ آپ نے یہ ایک دن جیو کے ساتھ کیسے شروع کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہوا یہ کہ میں اخبار میں رپورٹر تھا اور مجھے میر شکیل صاحب نے بلایا. ایک مرتبہ میں نے میگزین کا انٹرویو کیا تو میر شکیل الرحمان صاحب نے بلایا اور انہوں نے کہا کہ یار تم صرف انٹرویوز کیا کرو. تو انہوں نے کہا سر میں رپورٹنگ کرتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں صرف آپ نے انٹرویوز کرنے ہیں. تو انہوں نے کہا کون سے انٹرویوز کرنے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ نے نا پورے پاکستان میں جو آپ کو اہم شخصیت ملتی ہے سیاسی، آپ اس کا انٹرویو کریں اور یہاں سے آپ جائیں، دفتر سے آپ کو TAD ملے گا، آپ بلوچستان جانا پڑتا ہے جائیں، اور آپ کو جہاں جانا ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے نا وہ انٹرویوز کرنے شروع کر دی اور اب میں ہفتے میں 1 یا 2 انٹرویوز کرتا تھا. وہ ساری محنت اپنی اس پہ لگا دیتا تھا، سوال تیار کرنے میں، چیزوں میں. کہتے یہ سلسلہ چلتا رہا کہ پھر یہاں تک کہ جیو TV آ گیا. کوئی بات نہیں، میرے پہ فوکس رکھیں، تصویر میں کیا پڑا ہے. تو انہوں نے کہا ایک ٹائم ایسا آیا کہ جیو TV آ گیا اور جیو TV پہ اس پروگرام کو آیا کہ جی اس طرح کا پروگرام کرتے ہیں جس میں ہم جائیں گے دور دراز اور پھر اس طرح سے دن گزاریں گے اور یہ سارا کام کریں گے. ابھی اس کے آگے بھی ایک انٹرسٹنگ سٹوری ہے. میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ ایک تو آپ کو کوئی فرد مل جاتا ہے، اس کے بعد کچھ بیریئرز آتے ہیں آپ کے یہاں سامنے. تو میر صاحب نے ان کو ایک دن کہا کہ آپ نا نرگس کا انٹرویو کریں. نرگس کا پتہ ہے کسی کو؟ اس کا ساروں کو پتہ ہے. تو ڈاکٹر امجد ساقی کا پتہ ہے کسی کو؟ یہ تھوڑے لوگوں کو پتہ ہے. اچھا تو وہ انہوں نے کہا کہ ان کا انٹرویو کرنا ہے. تو اب وہ ایک دیہاتی بیک گراؤنڈ سے تھے تو انہوں نے کہا جی انہوں نے اپنے جا کے چچا سے مشورہ کیا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی یار یہ کام تو بڑا عجیب ہے، ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے نا اسے کہ یار وہ ایک ڈانسر ہیں، اب تو شاید انہوں نے چھوڑ دی ہے، وہ ایک ڈانسر ہیں، وہ یہ ہیں وہ ہیں، تو ان کا انٹرویو کرو گے تو میں وہ لفظ تو نہیں دہرا سکتا جو سیالکوٹ میں لوگ بولتے ہوں گے جب شوبز کے لوگوں کا انٹرویو کرنے جاتے ہوں گے کہ ہم ان کے پاس جا رہے ہیں. تو اس نے کہا یار وہ تو انہوں نے انٹرویو کریں گا تو تینوں بھی لوگ وہی کہیں گے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے نا جا کے میر صاحب کو کہا، انہوں نے کہا جناب وہ میں انٹرویو نہیں کر سکتا یہ والا، میں تو جناب سیاسی لوگوں کے انٹرویو کرنے آیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ نہیں کر سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں. ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس شو کو 2 دن کر دیتے ہیں. اب آپ نے یہ سوچنا یہ کامیاب پروگرام کی کہانی سنا رہا ہوں جو اس وقت پاکستان کا انٹرویو کے حوالے سے بڑا پروگرام ہے. تو انہوں نے کہا ہم نا ایسے کرتے ہیں کہ اس پروگرام کو 2 دن میں کنورٹ کر دیتے ہیں. ایک دن آپ کیا کریں گے، ایک دن وہ ہوسٹ کیا کرے گا جو شوبز کے لوگوں کے انٹرویوز کرے گا. تو انہوں نے اب کیا جواب دیتے، باس تھے ان کے، وہ گھر آئے، انہوں نے دوبارہ مشورہ کیا. تو ان کے چچا سمجھدار تھے، اب تو مرحوم ہو گئے ہیں. تو انہوں نے کہا میرا بیٹا اگر وہ انٹرویو کرے گا دوسرا ہوسٹ، ہو سکتا ہے وہ بہت اچھا انٹرویو کر دے اور شوبز کے لوگ ہیں، ہو سکتا ہے وہ زیادہ چل جائے اور ہو سکتا ہے کہ بعد میں یہ شو ہی تمہارا نہ رہے. تو سہیل صاحب کہتے ہیں کہ وہ ایک مشکل فیصلہ تھا جو میں نے لے لیا. میں نے کہا میں انٹرویو کروں گا ان کا، آپ پروگرام کی 2 ہوسٹ نہ کریں، ایک پروگرام ایک ہوسٹ.
اور اس کے بعد انہوں نے انٹرویوز کیے اور ساری جو کامیابی کی کہانی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. بتا یہ رہا ہوں کہ بعض دفعہ آپ یہ میں نے ٹک ٹاک کی جو آپ کی بات کی اور آپ لوگ مسکرائے نا, تو 2 سال پہلے 1.5 سال پہلے مجھے ایک میرے ایسے ہی کوئی آپ میں سے آپ کی طرح کا کوئی محبت کرنے والا ملا. اس نے کہا میں آپ کا ٹک ٹاک پہ اکاؤنٹ بنا دوں. تو میں بھی آپ کی طرح ہنسا جس طرح آپ سارے لوگ ہنسے ہیں. میں نے کہا یار میں بڑا سنجیدہ کام کرتا ہوں, میں جرنلسٹ ہوں, میں کوئی یہ اور وہ, کیونکہ میرا بھی دیہاتی بیک گراؤنڈ ہے. تو وہی سوچا جو کسی نے سوچا ہوگا. تو انہوں نے کہا نہیں سر آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ نے اس پہ ناچنا گانا ہی ہے, اس کے علاوہ بھی ٹک ٹاک پہ کام ہو سکتے ہیں. تو خیر اس بات پہ میں کنونس ہوا ہوں تقریباً 7 مہینے پہلے. تو اس نے دوبارہ مجھ سے پوچھا سر وہ دیکھو کتنے لوگوں نے بنا لینے, سر تھوڑا میں بنا دینا, کچھ نہیں کرنا تجھے. میں نے کہا اوکے بنا دو. سو اس نے نا ٹک ٹاک بنا دیا, اکاؤنٹ بنا دیا. تو ایک دن میں اپنے کسی عزیز کے پاس گیا, تو وہ تو مجھے بڑی عزت احترام کر رہے تھے کہ یار یہ جرنلسٹ ہے, یہ ہے وہ ہے. تو ان کا بچہ تھا چھوٹا 8-10 سال کا. تو انہوں نے کہا پاپا یہ کون ہے؟ میں نے کہا بیٹا یہ جس طرح آپ لوگ کہہ رہے تھے نا مجھے بڑا آدمی ہے وہ. انہوں نے کہا یہ اس طرح ہیں اور بیٹا تمہارے یہ لگتے ہیں. تو اس نے کیا کیا کہ فوری طور پہ اس کے پاس ریسرچ ٹول کیا تھا, اس نے ٹک ٹاک نکالا, میرا نام لکھا, اور جب اس پہ ویڈیوز دیکھی تو اس نے کہا ہاں واقعی یہ بڑے آدمی ہیں. یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی ٹول, کسی بھی ٹول آپ کو ہر جگہ پہ موجود ہونا چاہیے, ہر میڈیم پہ, تو کہیں سے بھی کوئی چیک کرے. اور آپ کو ضروری نہیں ہے کہ انسٹا کو اگر استعمال کرتے ہیں تو وہ فیشن کے لیے ہے, ٹک ٹاک استعمال کرتے ہیں تو وہ صرف گانے ناچنے کے لیے ہے, اور فیس بک, اور آپ ہر میڈیم پہ اگر آپ اس دور میں اور اس سال میں جی رہے ہیں تو پھر آپ کا ہر میڈیم پہ ہونا ضروری ہے. دوسری بات یہ کہ آپ میں سے سب لوگوں کے پاس اینڈرائڈ یا آئی فون ہے, سب کے پاس, سب کے پاس, اور انٹرنیٹ بھی ہوگا سب کے گھر میں, ٹھیک ہے. تو آپ میں سے کتنے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ وہ جب آئیں گے تو 1-2-3 مہینے بعد وہ تباہی مچا دیں گے اسکرین کے اوپر؟ کوئی اس میں شرم والی بات نہیں. ہمارے میں سے کئی لوگوں کو لگتا تھا. کتنے لوگوں کو لگتا ہے؟ اچھا وہ فوٹوگرافر کھڑی ہوئی میں لگا ان کو لگتا ہے 1-2, پورے ہال میں سے 2 لوگ ہیں, تو باقی لوگ کیا چل کر رہے ہیں؟ جیسے میں نے اپنی کلاس سے پوچھا, تقریباً 50-60 لوگ تھے, میڈم نے تو پڑھایا ہوا تھا. میں نے کہا آپ لوگ سارے کیوں آئے ہیں اس میں؟ تو اس میں سے 20 سے 25 لوگوں نے کہا اینکر بننے, اور باقی جو تھے وہ لڑکیوں نے کہا وہ پاپا نے کہا اگر وہاں داخلہ نہیں ہوتا تو یہاں لے لو. اور کئی 5-6 لڑکیاں تو ایسی مست تھیں, انہوں نے کہا کہ بس لے لیا داخلہ. تو یہ بھی ہو جاتا ہے بعض دفعہ, آپ کو اتفاق لے آتا ہے, حادثہ لے آتا ہے آپ کو کسی جگہ پہ. اچھا اب نا جن لوگوں کے پاس انٹرنیٹ بھی ہو اور موبائل فون بھی ہو اور ان کو یہ بھی لگتا ہو کہ وہ ٹیلنٹڈ ہیں, وہ کچھ کر سکتے ہیں, تو یہ تباہ ہو گیا وہ شخص جس کے پاس انٹرنیٹ بھی ہے, موبائل بھی ہے, اور اسے لگتا بھی ہے کہ اس کے پاس ٹیلنٹ ہے, اور اس نے اس ڈیجیٹل ایج کا فائدہ نہ اٹھایا, اور اس نے پیسے نہ کمائے, اس نے نام نہ کمایا, اس نے اپنی پہچان نہ بنائی, اور اوپر سے بدقسمتی سے وہ میڈیا کا اسٹوڈنٹ بھی ہو اور اس کے باوجود فائدہ نہ اٹھائے. تو ایسے اب آپ لوگ پوچھیں گے بھئی یہ ڈیجیٹل میڈیا جو ہے اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو میں اب آپ کو بتانے والا ہوں کہ اس وقت 2 بڑی پارٹیز ہیں, پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون. انہوں نے اپنے انفارمیشن سیکٹرز جو لگائے ڈویژنز میں, تو میں ان لوگوں سے ملا, دونوں پارٹیز کے لوگوں سے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی یار تم لوگ مطلب زیادہ جو اس سے پہلے جو کوئی بھی پارٹی انفارمیشن سیکٹری لگاتی تھی تو وہ کہتی تھی کون کتنے اخباروں میں خبر لگوائے گا, کون کتنے چینلز پہ ٹکر چلوائے گا, یا کیا اس طرح سے. تو آپ حیران ہوں گے کہ دونوں پارٹیز نے وہ لوگ اپنے بنائے انفارمیشن سیکٹری جو صرف ٹویٹر اور فیس بک پہ کام کر سکتے تھے. اچھا یعنی کہ اس کی اہمیت آپ کو بتانے لگا ہوں. اس کی اہمیت آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان کے پاپولر لیڈر ہیں عمران خان, وہ کسی میڈیم پہ اکتفا نہیں کر رہے, وہ صرف ایک میڈیم کو دیکھ رہے ہیں, وہ سوشل میڈیا کو دیکھ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے اس نے مجھے بچایا ہوا ہے, یہ میرا سروائیول ہے. اس وقت مجھے کل پتہ چلا, ایک شخص مجھے ملا, اس نے کہا جی پنجاب میں 300 انٹرنیز رکھنے ہیں حکومت نے,
اور وہ 300 کے 300 وہ لوگ ہوں گے جن کے پاس موبائل ہوگا, انٹرنیٹ ہوگا, اور ان کو ان جو ٹویٹر, فیس بک اور ان جو میڈیمز ہیں ان پہ کام کرنا آتا ہوگا, یعنی پوسٹنگ وہ کر سکتے ہوں گے. تو میں نے ان سے پوچھا یار یہ جو انٹرنشپ ہے یہ تو فری ہوگی؟ تو انہوں نے حیران کر دیا. انہوں نے کہا جناب یہ سٹارٹ ہی 25-30 ہزار سے ہوگی, یعنی کہ کوئی کہیں پہ بیٹھا ہوا ہے سیالکوٹ کے ڈپٹی کمشنر کے ساتھ, اور وہ وہاں کی گورنمنٹ اور وہاں کے جو پلانز ہیں ان کو پروموٹ کرے گا ان میڈیمز کے تھرو. اچھا, اس کے بعد ڈیجیٹل میڈیا میں آپ آ گئے ہیں اور اس کو سمجھنا شروع ہو گئے ہیں, تو یہ کوئی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے. آپ نے بڑے بڑے لوگوں کے چینلز دیکھے ہیں اور آپ پریشان ہیں کہ یار ان کے تو سبسکرائبر ہیں ہمارے نہیں ہیں, یار یہ تو بڑے ایکٹیو ہیں. میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو موبائل نکالتے ہیں اور گھر بیٹھ کے ویڈیو بنا دیتے ہیں. میں بہت سے لوگوں کو ایسے بھی جانتا ہوں کہ جن کو کوئی ایڈیٹنگ اسکل نہیں ہے, جن کو ایسے کوئی ہونہار ٹیچر اویلیبل نہیں ہے, جن کو جو بیچارے نیٹ بھی کہیں پہ جا کے یوز کرتے ہیں, وہ ویڈیوز ڈالتے ہیں, محنت کرتے ہیں, اپنا ٹیلنٹ دکھاتے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ سوال ہے کہ آپ اپنے آپ سے ایک طے کر لیں, بعض دفعہ غلطی سے بھی آ جاتا ہے بندہ اس سبجیکٹ میں, اپنے آپ سے پوچھ لیں کہ کیا آپ اسی سبجیکٹ کے لیے بنے تھے؟ اگر اس سبجیکٹ کے لیے بنے تھے تو اس میں آپ کا میدان کیا ہے؟ آپ اچھی شاعری کرتے ہیں, آپ موسیقار ہیں, آپ اچھے ڈانسر ہیں, آپ تلاوت اچھی کرتے ہیں, آپ کی قرأت اچھی ہے, آپ نیوز مین ہیں, آپ کو سینس پتہ ہے نیوز کی کہ یار کیا چیز ہو سکتی ہے اس ٹائم, کیا وائرل ہے, کیا کس پہ کمنٹس کیے جا سکتے ہیں, آپ اچھے انٹرویور ہیں, آپ اچھا سوال پوچھتے ہیں. میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ اس میں نا سیکنڈز آپ کی زندگی بدلتے ہیں. میں آپ کو اپنی زندگی کے 30 سیکنڈز بتاتا ہوں جنہوں نے میری زندگی بدلی ہے. ایک دن میں ایک چینل میں تھا, میں کام کرتا تھا وہاں پہ, تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ نے آج سے سیکریٹریٹ کی بیٹ کرنی ہے. بیٹ کا پتہ ہے نا آپ سب لوگوں کو, اتنا تو بتایا ہی ہوگا ٹیچرز نے. تو انہوں نے کہا آج آپ نے سیکریٹریٹ کی بیٹ کرنی ہے آج سے. میں نے کہا اوکے. میں چلا گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ رپورٹرز ہیں پرانے اور یہ وہ. میں نے کہا یار یہ لوگ کہاں, مطلب کرنا کیا ہے, سیکریٹریٹ کا راستہ کیا ہے. اگر آپ کبھی سول سیکریٹریٹ جائیں نا لاہور, تو آپ ایک راستے سے جائیں گے, دوسرے راستے سے آپ سوچ میں پڑ جائیں گے یہ ہم کہاں آ گئے, کیا ہو گیا, کیسے ہو گیا. ایک سفید عمارت ہے اور بھول بھلائیاں ہیں اور بڑی بڑی گلیاں ہیں اور باہر سیکورٹی گارڈز کھڑے ہیں اور سیکٹریز کی نمبر پلیٹس لگی ہیں. تو میں وہاں چلا گیا تو پتہ چلا کہ ہمارے جو نئے وزیر اعلیٰ ہیں جو اب سابقہ ہو چکے ہیں, عثمان بزدار صاحب وہاں پہ تشریف لا رہے ہیں. میرا پہلا دن تھا, کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا کہ سیکریٹریٹ میں کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. تو میں نے سوچا کہ یار وزیر اعلیٰ پنجاب آئے ہیں اور 12 کروڑ عوام کے بادشاہ ہیں, کچھ بھی چاہیں کر سکتے ہیں. تو ان کے بارے میں پبلک یہ سوچ رہی ہے کہ یار ایک, اللہ معاف کرے, پبلک سوچ رہی ہے کہ یار ایک بڑا ہی نالائق بندہ ہے, کوئی ڈفر آدمی ہے, کوئی اس طرح سے. پبلک کا یہ سوچنا ہے. اور وہ اب تبصرے میں نے آپ جیسے لوگوں سے یا لوگوں سے ملتا ہوں. اس سے ایک دن پہلے کچھ منسٹرز بیٹھے تھے, میں ان کے پاس گیا, کسی ایک منسٹر کے پاس, تو وہ گپ شپ لگا رہے تھے اور وہ ہاتھ پہ ہاتھ مارتے ہوئے کہہ رہے تھے یار اس کو تو فائلیں پڑھنی نہیں آتی یار. اور یہ تاثر کام تھا. تو وزیر اعلیٰ پنجاب وہاں پر آئے, تو میں نے کہا یار وزیر اعلیٰ صاحب سے اگر یہ سوال پوچھا جائے تو ہو سکتا ہے کہ مطلب یہ ایک اچھا سوال ہو. تو پتہ چلا وہ 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے کی میٹنگ کریں گے, اس کے بعد جائیں گے. تو 1 گھنٹے بعد یا آدھے گھنٹے بعد ہی وہ باہر نکل آئے. تو جتنے وہ سیکریٹریٹ کی بیٹ کے تھے نا لوگ, رپورٹرز, ان کو سارے ان کا سٹاف جانتا تھا, پولیس والے جانتے تھے. انہوں نے نا ان کو سائڈ پہ کر دیا, یعنی کہ ان کے گرا ڈال لیا. تو میں پہلی مرتبہ گیا تھا اور میں نون بھی نہیں تھا, آج سے 3 سال پہلے کی بات ہے. تو میں اپنے بینچ پہ بیٹھا ہوں اور مجھے طرف کسی نے توجہ ہی نہیں دی. تو میں نے اپنا موبائل نکالا اور میں نے انتظار کیا کہ سی ایم صاحب میرے پاس تشریف لے آئیں, یعنی کہ انہوں نے پاس سے ایسے گزرنا تھا راہداری میں سے. تو جب بالکل وہ پاس آ گئے, میں نے کیمرہ آن کیا ہوا تھا اور میں نے ان سے سوال پوچھا کیا آپ کے بارے میں یہ آپ کے وزراء کہتے ہیں کہ آپ کو فائلیں پڑھنی نہیں آتی. یہ پہلا سوال تھا جس کے بعد پورے پنجاب اور پورے پاکستان میں یہ تاثر عام ہو گیا کہ ان کو واقعی فائلیں پڑھنی نہیں آتی. میں نے حالانکہ کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا, ایک سوال پوچھا تھا. اس سوال میں خود کہیں نہیں آیا تھا. میں ایک چینل ہے کوہ نور, اس میں ہوا کرتا تھا. تو اس کے بعد میں نے اپنے چینل کو وہ سوال بھیجا جو ریکارڈ کیا. ظاہری بات اس میں بزدار صاحب کی فوٹیج آ رہی تھی اور سوال آ رہا تھا. تو انہوں نے میرے سوال کو دوبارہ دہرا دیا اور پھر وہ کچھ کہنے لگے تو ان کے اسٹاف نے ان کو روک دیا کہ آپ نہ کہیں, کیونکہ ابھی وہ نئے آئے تھے. اس کے بعد میں نے اپنے چینل کو بھیجا, چینل نے لگایا اور چینل نے اتار دیا. تھوڑی دیر بعد, چھوٹا چینل تھا, پریشر یا ڈر کے مارے یا خود ہی اتار دیا ہوگا.
تو میں بڑا ایسے بیٹھا تھا، میں نے کیا کیا، فیس بک پہ اپلوڈ کر دیا. میں نے کہا جی میں نے وزیر اعلیٰ صاحب سے یہ سوال پوچھا تھا، انہوں نے کیا جواب دیا آپ سن لیں. تو ٹھیک آدھے گھنٹے بعد مجھے دنیا نیوز سے کال آئی. انہوں نے کہا آپ نے یہ سوال کیا تو کیا ہم اسے یوز کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا سوال میں